بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہاں پر نواب شاہ کی سرزمین پر غوثیہ قبرستان میں موجود ہیں۔ یہاں پر میرے والد اور میری والدہ کی قبر مبارک ہے۔ میں جب بھی نواب شاہ آتا ہوں تو سعادت سمجھتے ہوئے اپنے والدین کے پاس حاضری ضرور دیتا ہوں، فاتحہ خوانی بھی کیا کرتا ہوں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر آپ جو ہے وہ میری ملک کر دیں یا میرے والدین کو ایصال کر دیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ غوثیہ قبرستان ہے نواب شاہ سندھ کے اندر، اور یہ جو سامنے قبر ہے جس پر پھول ابھی ڈلے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ میری والدہ کی قبر مبارک ہے۔ اور یہ جو ہے، یہ جو پھول آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ میرے والد صاحب کی قبر ہے۔ تو دعائے مغفرت بھی کر لیں میرے لیے بھی، میرے والدین کے لیے بھی۔ یہ میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ اور بھئی کہاں ہیں آپ لوگ؟ اچھا، اور کیا کرنے آئے قبرستان میں؟ دادو اور دادا ابو کی قبر پر۔ دادو اور دادا ابو کی قبر پر آئے ہیں بھائی۔ یہ چلو، یہ قبر مبارک کس کی ہے؟ دادا ابو کی۔ یہ دادا ابو کی ہے ان کی بھائی۔ اور وہ والی کس کی ہے؟ وہ دادو کی۔ دادو کی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم میرے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بیٹا اور دیگر قبروں پر بھی ڈال دو تھوڑے تھوڑے نا، دوسری قبروں پر آ جاؤ، پھر اپن فاتحہ بھی پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ۔ جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ تو یہ قبرستان ہے، ہمیں بھی ایک نہ ایک دن انہی قبروں کے اندر جانا ہے اور دنیا سے کچھ کرنا ہے۔ لہٰذا کامیاب شخص وہ ہے جو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کے اندر مشغول رہے۔ اجل نے ہی چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسے سے سکندر صفاتے بہارا۔ پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی قبر کو یاد کر کے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً کامیاب شخص وہ ہے جس کی قبر جو ہے وہ جنتی باغات میں سے کوئی باغ ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوتی ہے، او حفرۃ من حفرات النار، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا ہوتی ہے۔ اوپر سے تو یہ قبریں ہمیں سیم نظر آتی ہیں، ایک جیسی نظر آتی ہیں، مٹی ہے اور اسی طرح یہ قبریں ایک جیسی اوپر سے نظر آتی ہیں، لیکن اندر کسی کے کیا حال ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ اس تمام قبرستان میں مدفون لوگوں کو مغفرت فرمائے ان کی، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈال دو بیٹا، یہ سارا خالی کر دو، ڈال دو، اس پر ڈال دو یہاں۔ یہ بھی ہمارے انور بھائی ہیں، عزیز میرے کزن، ان کی وائف کی یہ قبر مبارک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔
الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. اب میرا بیٹا سائم جو ہے یہ تلاوت کرے گا. ہے سائم بھائی؟ چلیں پڑھیں میرا بیٹا، فاتحہ پڑھ لیں. آپ کو صورت آتی ہے نا جو یاد ہے آپ کو، وہ پڑھ لیں آپ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. اور بھی آپ کو یاد ہے نا صورتیں؟ وہ جو یاد ہے وہ پڑھ لو میرا بیٹا. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اما يتساءلون. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا والجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال كانت مرصادا فكانت سرابا للطاغين مآبا. چلے جی ماشاء اللہ. والنازعات غرقاً بھی آتی ہے نا آپ کو، وہ بھی پڑھ لو میرا بیٹا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ابھی ہمارے حسان بھائی بھی تلاوت کریں گے. ہاں دادا ابو کی قبر پہ آئے ہیں، دادی امی کے پاس آئے ہیں، تو چلو میرا بیٹا تلاوت کر لو آپ بھی تھوڑی سی. تلاوت پہلے تلاوت کرو نا، سورت پڑھو نا، پھر نعت پڑھیں گے. آتی ہے نا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
إياك نعبد وإياك مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين غير المغضوب ولا الضالين علیہم ولا الضالین۔ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ۔ اب میں تھوڑی سی فاتحہ کر لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوم ومشهور منقوش في اللوح والقلم، سيدنا عربي العجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في بيته والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدري ولا من ذاك في ولا مصباح ولم جميل شيء شفيع من صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة منتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين، رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ونقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيل إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتله تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا ولحما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون رسلا فأخذنا أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا نسوا منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن تحصوا ختام عليهم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيأكل منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، بسم الله الرحمن الرحيم، القارعات ما القارعات وما أدراك ما القارعات، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال في العهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، یا عزیز یا غفار یا رحم الراحمین، الہ العالمین۔ جو فاتحہ پڑھی گئی، اے اللہ جو بھی قرآن پاک پڑھا گیا ہے اپنی بارگاہ عالم قبول و منظور فرما، باری تعالیٰ اس کا ثواب اپنی شایان شان مرحمت فرما، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ پڑھیں گے نا؟ چلو پڑھو۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں تو دین ملا، مسلموں نے کلمہ پڑھا، سن کے سلام الہ الا اللہ حسبی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ چلیں اب انشاءاللہ اذان دیتے ہیں، اس کے بعد پھر دعا کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر سلام پڑھیں گے، اذان کے بعد دعا سلام پڑھیں گے، پھر ہم وہ کریں گے دعا۔ آپ اذان دو گے؟ چلے اذان دیں جی، اس طرف سیدھا۔ یہ اذان دینا یہ رحمتوں کے حصول کا سبب ہوتا ہے، جہاں پر اذان دی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اللہ کی رحمت وہاں پر چھما چھم برستی ہے۔ اسی وجہ سے مدنی چینل پر روزانہ رات کو کرونا وائرس اور دیگر وباؤں سے بچنے کے لیے اذان بھی دی جاتی ہے۔ تو ہم یہاں پر قبر کے پاس اپنی والدین کی قبر کے پاس اذان دیں گے، میرا بیٹا انشاءاللہ اذان دے گا، اور اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان اور تمام مسلمانوں کو عذاب قبر سے اللہ محفوظ فرمائے۔ جی بھائی اذان دیں گے سائم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بیٹا یہ برتن پڑے ہوئے نا، اس میں پانی ڈال دو، سب میں پانی بھر دو۔ یہ برتن یہاں رکھے ہوئے پرندے وغیرہ کے پانی پینے کے لیے، تو اس کو یہ نلکا ہے یہاں پر قبرستان میں، اس کو بھر کرنا۔ میں پکڑتا ہوں، آپ چلاؤ۔ چلو چلاؤ۔ تو یہ دانے ہیں نا؟ ہاں یہ دانے ادھر پھینک دو۔ اچھا بھائی، اور بھی لے کے آؤ، آگے والا لے کر آؤ۔ چلو حسان کو نلکا چلانے دو، ابھی یہ رکھ دو ادھر حسان۔ چلو حسان کو چلانے دو، بعد میں آپ کی باری۔ چلاؤ۔ یہ دیکھو بھی نلکا چلانے کا شوق ہے ان کو، چلا رہے ہیں۔ چلاؤ چلاؤ چلو بس۔ چلو ادھر یہیں رکھ دو، ٹھیک ہے، ادھر رکھ دو یا اچھا وہاں رکھ دو۔ چلاؤ بیٹا۔ چلیں بھائی آ جائیں، اب ہم چلتے ہیں واپس۔ خیال سے بیٹا پانی گرانا نہیں، کپڑے مت گیلے کر لینا۔ چلو چلو چلو۔ اچھا یہ کمنٹ میں حسن بھائی نے لکھا ہے کہ بچوں کو آپ قبرستان لے کر آئے ہیں، ہم نے سنا ہے بچوں کو قبرستان نہیں لے کر جانا چاہیے، رات کو ڈر لگے گا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ توہمات ہیں اور اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ بچے جو سمجھدار ہوں ان بچوں کو قبرستان اپنے ساتھ اپنے والدین یا عزیز و اقارب کی قبروں پر لے جانا چاہیے، وہاں پر فاتحہ وغیرہ پڑھوانی چاہیے، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کو یاد رکھے۔ جب اگر آپ نے اپنی اولاد کو یہ طریقہ بتایا ہی نہیں ہوگا، سمجھایا ہی نہیں ہوگا کہ بھی قبرستان بھی جانا ہوتا ہے، ہمارے بڑوں کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں، تو اگر یہ سکھایا ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ کہ آپ مر جائیں گے قبرستان پر آ کر، فاتحہ پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اپنے سمجھدار بچوں کو قبرستان میں لے کر آئیں، اپنے والدین کی قبر پر، اپنے عزیز و اقارب کی قبر پر، اور یہاں پر آ کر قبرستان میں آ کر آپ فاتحہ پڑھیں، دعا کریں، نعت خوانی کریں، قرآن پڑھیں، تو انشاءاللہ اسی طرح قبروں کے اوپر پھول ڈالیں،
جب تک یہ تر رہیں گے اللہ کا ذکر کریں گے اور قبر والوں کو راحت ملے گی، عذاب سے نجات ملے گی. تو یہ کریں انشاءاللہ. فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد بھی ہماری قبروں پر آتی رہے گی. چلیں اجازت چاہیں گے آپ سے. اللہ تعالی ہمارا یہاں قبرستان میں حاضر ہونا قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.